بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ان 6 کلمات کو جاننا ہے۔ یہ 6 کلمات یہ اصل ہے۔ 6 میں سے پہلے نمبر پر ہوا یعنی وہ، ہوا مسلم، اس کے بعد ہم وہ سب، ہم مسلمون، ہوا صالح، ہم صالحون، ہوا طیب وہم طیبون، ہوا مؤمن ہم مؤمنون، انت یعنی آپ، تو، انتم آپ سب، تم سب، تم لوگ، انت طیب انتم طیبون، انت صالح انتم صالحون، انت رجل انتم رجال، انت مؤمن انتم مؤمنون، انت مسلم انتم مسلمون۔ انا میں، انا مسلم، نحن مسلمون، انا صائم نحن صائمون۔ تو ہوا ایک انگلی سے اشارہ دیں گے وہ، اور ہم 5 انگلی سے اشارہ دیں گے وہ سب، انت ایک انگلی سے سامنے اشارہ دیں گے انت یو، اور انتم 5 انگلی سے اشارہ دیں گے آپ سب، انا ایک انگلی سے میں، اور نحن 5 انگلی سے ہم سب۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ تقریباً قرآن کریم میں 1295 مرتبہ آیا، 1300 میں 5 کم۔ یہ 6 کلمات سیکھ لینے سے گویا کہ آپ نے قرآن کے 1300 کلمات سیکھ لیے، اور قرآن اکثر صفحے کے اندر دکھتا ہے، یہ الگ الگ آتا ہے۔ اب یہ یاد رہے گا نا۔ اب نیچے آ جاؤ، دیکھو ایک ہے ہو، کیا یہ ہو ہے، ہو کے معنی اس کا، اس کے، ہو، اور اس کی مثال دیتے ہیں۔ ہو، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو رب کہتے ہیں، پالنے والے کو رب کہتے ہیں، یہ رب ہے۔ اب یہ ہا کو اٹھا کر اگر ہم نے یہاں لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ربہ، ربہ اس کا رب، یہ ہا ہے، اور جس اسم پر بھی ہا داخل کرو گے وہ ربہ اس کا رب۔ دیکھو خالقہ، خالقہ، خالق، خالق، خالقہ اس کا پیدا کرنے والا، رازقہ اس کو روزی دینا، تو اس کا، اس کے معنی آتے ہیں۔ ہو کے معنی اس کا یا اس کے، نہیں یہ میل کے لیے، فیمیل کے لیے ہو نہیں ہوتا، ہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کو ہا کو ہٹا، دیکھو الف آ جائے گا، رازقھا، ربھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ ہو کا سمجھ میں آیا؟ ہو کے معنی کیا ہے؟ اس کا، اس کا، اس کے، اور ہم کے معنی ان کا، ان کے، ان کا، ان کے، ان سب کا۔ مثلا ربهم، ان سب کے رب، کتابهم، ان سب کی کتاب، قلمهم، قلمهم یہ قلم، ٹھیک ہے۔ بیتهم،
ہم سب کا گھر. تو یہ ہو اور ہم سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, اب نیچے آ جاؤ, کاف کو دیکھو. کاف کی معنی تیرا, آپ کا. رب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا رب. دیکھو, دینوں کا آپ کا دین. اسلاموں کا آپ کا, وعلیکم السلام, اسلاموں کا آپ کا اسلام. مذہب کا آپ سب کا, آپ سب کا مذہب. تو یہ سمجھ میں آیا. یہ ہوا اور ہم, اور یہ کہ معنی کیا ہے؟ آپ. اور تم کے معنی آپ سب. تم کے معنی آپ سب. آپ سب کا, آپ سب کے. دیکھو, ربکم کیا مطلب ہے؟ آپ سب کے رب. کتابکم بولو, آپ سب کی کتاب. سیارتکم آپ سب کی گاڑی. بیوتکم سمجھ مہاراج. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اب دیکھو آگے آ جاؤ. ایک ہے یا اور دوسرے ہے نا. یا اور نا, اس کے معنی ہیں, یا کے معنی میرا میرے, اور نا کے معنی ہمارا ہمارے. نا کے معنی کیا ہے جی؟ نا کے معنی ہمارا, اور یا کے معنی میرا. یا کے معنی میرا. اب دیکھو یہاں پر, ربی, ربنا, دینی. بولو نہیں. دیننا, قلمی. اور قلم ہونا کہنا ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ قلمنا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. تو کیا سمجھے سب سے پہلے؟ ہوا ہم, انت انتم, انا نحن. سمجھ گئے؟ عبد الرحمن. اور ہوا ہم, نام بولو. کیا آپ کا. کم بولو, کم آپ سب کا. ماشاءاللہ. یا اور نا, نا قلمنا ہمارا قلم. سیارتنا, بیتنا, قلمنا, کتابنا, دروسنا ہمارا سبق. مدرستنا, بلدنا, ماشاءاللہ, مدینتنا, قریتنا,
قرآننا دیننا اسلامنا مذہبنا رسولنا جنتنا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیکھو یہ ہوا اور ہم، یہ ہوا نہیں بلکہ ہو اور ہم، کا اور کوم، اور یا اور نا. یہ قرآن کریم میں تقریباً 10,000 جگہ پہ آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس کو سیکھ لیے 10,000 ورڈ اپنے کو آگے اس سے عربی جلدی آ جائے گی. لیکن پہلے نمبر پہ اس کو بھولنا نہیں. یہ اس کا عطر ہے. ہاں عطر ہو بولے میرا عطر ہے. ہاں تیرا عطر ہے. ہاں جمیل. سمجھ میں آیا عبد الرحمن؟ دیکھو اسم کی جو بھی ہم زبان سے بات کرتے ہیں، جو کلمات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفظ کے معنی آتے ہیں پھینکنے. عرب والے کہتے ہیں عقل تو تمر و لفظ تو نوا. ہم نے کھجور کھایا گٹلیوں کو پھینکا. تو پھینکنے کے معنی کیا ہے عربی میں؟ لفظ کے معنی پھینکنا. تو جو منہ سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لفظ کا کوئی معنی ہوگا یا کوئی معنی نہیں ہوگا. اگر کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں. اگر معنی نہیں ہے تو محمل کہتے ہیں، بیکار ہے. اور معنی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں. جیسے بھائی پیاس لگ رہی، پانی بھی نہیں لاؤ، پانی وانی لاؤ. تو پانی کا تو معنی، وانی کا کیا مطلب؟ بیکار ہے. تو اس کو محمل کہیں گے. اور پانی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ موضوع کہتے ہیں. تو جو لفظ موضوع ہے اس کا نام، دوسرا نام کلمہ ہے. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اسم ایک ہو گیا، فعل 2 ہو گیا، حرف 3 ہو. کلمے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں. اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام. اسم کے معنی نام ہے. دنیا میں جس چیز کے بھی نام ہو اس کو اسم کہیں گے. جیسے آدمی کے جتنے بھی عضو ہیں اس کے نام ہیں. آنکھ، کان، ناک، سب کو نام ہے. جگہ کے نام ہے، صفات کے نام ہیں، شہر کے نام ہیں. نام تو نام ہوتا ہے معلوم. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ نام. دوست اسم کی تعریف اگر کوئی کرنے کے لیے بولے کہ اسم کس کو کہتے تو آپ کیسے تعریف کرو گے؟ اسم کی تعریف اس طریقے سے کرو گے. اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا پورا معنی بتاتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا. تمہارا نام کیا ہے؟ اسحاق. تو اسحاق بولتے ہی بات سمجھ میں آ گئی. اس کے اندر کوئی زمانہ ہے؟ زمانے 3 ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں، پریزنٹ کو حال کہتے ہیں اور فیوچر کو مستقبل کہتے ہیں. ماضی کیا ہوا؟ پاسٹ. اور پریزنٹ اور فیوچر کو مضارع کہتے ہیں. حال اور استقبال کو کیا کہیں گے؟ نام کیا ہوگا؟ مضارع. تو دوسری قسم فعل ہے. فعل بھی اسم کی طرح ہے، اپنا پورا معنی بتاتا ہے لیکن ہے بڑا چالو.
अपना माने बताता है और जमाना भी अपने साथ रखता है, सपोर्ट भी अपने साथ रखता है। या तो पास्ट होगा, नहीं तो प्रेजेंट होगा, नहीं तो फ्यूचर होगा, लेकिन जमाना होगा। और जमाने कितने? 3 ही है जमाने। जमाने या तो पास्ट है, तो प्रेजेंट है, तो फ्यूचर है। तो कोई ये जमाना इसके साथ जरूर रहता है, उसको क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। और तीसरे नंबर पर हर्फ है, बेचारा मिस्कीन है, ना अपना माने को खुद बताता है और न इसके अंदर जमाना पाया जाता है। और जिधर भी जिस लोटे का नीचे का हिस्सा नहीं रहता ना, कभी इधर हो जाता, कभी इधर, तो ये हर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकता। वो क्या, वो कभी इसम के साथ मिलेगा, कभी फेल के साथ मिलेगा, अपना कुछ अपनी तारीफ कराना चाहेगा तो किसी के साथ हो जाएगा। तो हर्फ अपना माने खुद से नहीं बताता, उसके अंदर कोई जमाना नहीं। इसम अपना माने बताता है लेकिन जमाना नहीं है। फेल अपना माने बताता है तो जमाने के साथ बताता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? बहुत ही अहम है। अब बताओ, मोहम्मद जलसा अलल कुर्सी। मोहम्मद मैं लिख देता हूं, देखो, मोहम्मद जलसा अलल कुर्सी। मोहम्मद जलसा अलल कुर्सी। इसमें बताओ, इसम कौन है, फेल कौन है, हर्फ कौन है? मोहम्मद इसम है। और इसहाक? हाँ, और आगे क्या है? जलस है, क्या है? फेल है, वो बैठा। और अला क्या है? हर्फ। और कुर्सी क्या है? इसमें नाम है भी कुर्सी। तो मोहम्मद कुर्सी पर बैठा, अला के माने पर, तो पहचान में आया। इसमें किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, और हर्फ किसको कहते हैं? ठीक है इंशाल्लाह। अब देखो, ये जो अला है, अला के माने पर, तो हम हरफे हुर्फे जर को पहले लेते हैं। हुर्फे जर कितने हैं? 17 हैं। हुर्फे जर कितने हैं? 17 हैं। लेकिन इसमें जो जो जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। जो जो जरूरी है, सबसे पहले लाम को जानना जरूरी है। किसको जानना जरूरी है? लाम को जानना जरूरी है। तो देखो, सब ये लाम है, हुर्फे जर है। लाम के माने लिए होता है, उर्दू में भी होता है लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। और अरबी में होता है लिए। हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब क्या है? मुत्तकी के लिए हिदायत। अब बताओ, पिछला पढ़ाया हुआ इम्तिहान के तौर पे ले रहा हूं, क्या मतलब होगा इसका? क्या? हाँ, अभी मैं बताया था इससे पहले। हु क्या मतलब है? जमील, माशाल्लाह। क्या होगा? उसके लिए, है ना? अब बताओ, यहाँ उसके लिए तो हो गया। अब फिर दूसरा बताओ, जमील, माशाल्लाह। अब बताओ, जमील, माशाल्लाह। जमील, माशाल्लाह। तुम बोलो अब्दुर्रहमान। हमारे लिए। अब तुम्हारे जैसे दिमाग वाले पढ़ेंगे ना तो जल्दी पढ़ लेंगे, ये बहुत अच्छी बात हो गई। समझ में, लाम को समझ गए? अब नीचे आ जाओ। दूसरे नंबर पर क्या है? मिन है। मिन के माने से। मिन के माने क्या है? से। अब बताओ, क्या है माने? उससे। अच्छा, एक आदमी बड़े आदमी है इसलिए आप कह रहे हैं उनसे, उससे। आप बताओ, उन सब से।
बताओ। जमील, माशाअल्लाह। से है, से, मिन के माने से, तो मिन हो उससे, मिन हुम उन सबसे, मिन का आपसे, मिन कुम आप सबसे, और मिन्नी, हाँ, और मिन्ना जमील, माशाअल्लाह। समझ में आ गया? चलो, अन के माने बारे में, अन के माने, अन के माने बारे में, याद रहेगा? अन के माने बारे में। अब बताओ, अनहु और अनहुम, बोलो आपके बारे में, अन क्या, और अनकुम आप सबके बारे में, और अन्नी मेरे बारे में, और अन के माने से भी आता है और बारे में भी आता है, थोड़ा फर्क। अन्ना, अन के माने आते हैं बारे में भी, और अन के माने से भी, और मिन के माने सिर्फ आते हैं से। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ रहा पक्का? अब देखो, मा, मा के माने आते हैं साथ, मा के माने क्या आते हैं? साथ। अब बताओ क्या मतलब होगा इसका? उसके साथ, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, सिर्फ या लगा देंगे तो क्या होगा? कौन? हमारे साथ, माशाल्लाह। पूरा समझ में आ गया? बाकी माने आते हैं साथ और से और जरिया। बाकी माने साथ भी आते हैं, से भी आते हैं, जरिया के भी आते हैं, बहुत सारे बाकी माने आते हैं, लेकिन बाकी माने यहाँ पर से लिखना है। बाकी माने से, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। तो बिही के माने, बाकी माने साथ भी होगा और से भी होगा, तो बिही उसके साथ, उससे, और बिहिम, बिहिम, बोलो अब्दुलरहमान, उन सब से। और बी का, और बिकुम, और बी, और बिना हम सबसे। जमील, अब आ जाओ फी के माने, फी के माने में, फी के माने में, फी ही
بولو اس میں فیہم میں فی ہی اس میں اور فیہم ان میں اور فی کا فیکم فیا اور فینا. سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب؟ ماشاء اللہ. چلو اور آگے آ جاؤ. علی کے معنی پر. ابھی میں نے کیا علی الکرسی اسحاق جلس علی الکرسی کیا مطلب ہے؟ ہاں تو علی کے معنی پر. اب بتاؤ علیہ علیہم علیکا علیکم علیہ علینا. جمیل سمجھ میں آیا؟ چلو اب آگے آ جاؤ. ہم پر السلام علینا وعلی عباد اللہ، ہم پر بھی اور ہمارے نیک بندوں پر بھی. ٹھیک ہے. یہ بہترین سے اگر یہ گڑبڑی ہوئی تو پھر سیکھنا غلط ہوگا. علم حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ غور سے سننا، خاموش رہنا، حفظ کرنا، یاد کرنا، دماغ میں رکھنا، عمل کرنا اور پھیلانا. ٹھیک ہے. اب دیکھو الہ کے معنی، الہ کے معنی تک یا طرف. الہ کے معنی تک یا طرف. تو الیہ الیہ کیا مطلب؟ اس کی طرف. اور الیہم اور الیکا اور الیکم الیہ الینا. سمجھ میں آیا؟ نحنو ہم، یہ اوپر کی بات ہے. ہوا ہم انت انتم انا نحنو یہ اوپر ہے. یہ جو اوپر والا وہ الگ لگاتا ہے، لیکن یہ جو بتا رہا ہوں وہ کیسے آتا ہے؟ وہ مل کر آئے گا. جو جیسے مل کر آئے نا ساری مثال مل کر. تو دیکھو مثال کے طور پر یہ ہے لال شریف. یہ فی کیا ہے؟ فی کے معنی کیا ہے؟ اور علا کے معنی اور الہ کے معنی تو سمجھ میں آیا؟ لام من عن مع با فی علا الہ. کچھ چھوٹا اس کے اندر با بھی ہے، فی بھی ہے، لام بھی ہے. صحیح ہے. ہاں مع بھی ہے، دیکھ رہے ہو. فی کدھر ہے؟ فی بعد میں. ٹھیک ہے بھائی، پکا سمجھ میں آ رہا نہیں؟ چلو اب ایک دیکھو یہ مفرد اور جمع بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے. کوئی بھی ایک کلمہ رہے گا تو اس کلمے کو اگر میل سے فیمیل بنانا ہو تو صرف گول تا لگا دینے سے میل فیمیل بن جاتا ہے.
گولتا بڑھا دینے سے یہ گولتا ہے، یہ رکنے کے وقت میں ہا بن جاتی ہے، یہ رکنے کے وقت میں ہا بن جاتی ہے. اس کو اگر میل پر لگا دیں گے تو فیمیل بن جاتا ہے. جیسے مسلم ہے تو اگر اس میں گولتا لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمتن. مؤمن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مؤمنتن ہو جائے گا. کافر ہے تو کافرتن ہو جائے گا. کافرن سے کافرتن ہو جائے گا. منافق ہے تو منافقتن ہو جائے گا. تو پہچان کیا ہے؟ گولتا. اور اگر اس کی جمع بنانی ہے، فیمیل کی جمع بنانی ہے، تو فیمیل کی جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ یہ جو مسلم ہے، مسلم کے آخر میں الف اور تا بڑھانے سے فیمیل کی جمع ہو جاتی ہے. مسلمتن ہے نا، تو مسلماتن ہو جائے گا. کیا بڑھانے سے؟ الف اور تا بڑھانے سے کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. جیسے مسلمن سے مسلماتن. کافرون سے کافراتن. ابھی بتاتا ہوں، یہ میں ابھی فیمیل کا بتا رہا ہوں، میل اور فیمیل. کافرون سے کافراتن، ٹھیک ہے. منافقون سے منافقاتن. اگر آپ کو میل کی جمع بنانی ہے تو الف اور واو بڑھا دینے سے، یا اور نون بڑھا دینے سے، نہیں، واو اور نون بڑھا دینے سے، یا اور نون بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے میل کی جمع. جیسے اس کی مثال دیکھو، مسلم ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمون. کیا ہو جائے گا؟ دوسری مسلمین. تو کیا بڑھا ہے آپ نے؟ واو نون بڑھانے سے یا واو نون بڑھانے سے یا نون بڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جائے گا. جیسے صالحن ہے، جمع کیسے بنائیں گے؟ صالحون. اور صائمن ہے تو صائمین یا صائمون بنا دیں گے. سمجھ میں آیا ہے؟ یاد رہے گا؟ چلو آپ اس کا مراجعہ کرو.